بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے وعدے کی پاسداری کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ نزول کے اعتبار سے سورۃ المائدہ آخری سورت ہے، اور جس میں زیادہ تر احکام حلال اور حرام کے متعلق مذکور ہیں، اور پھر نقض عہد وعدے کو توڑنے کے جو نقصانات ہیں اور نتائج ہیں ان کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ چنانچہ آغاز میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ وعدے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وعدہ وہ ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا وعدہ بندے کا اپنے ساتھ، اور تیسرا وعدہ بندے کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندے کا اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب بندہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس اقرار کے بعد اس کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کی پاسداری کرے۔ جو اللہ کا حکم آیا اس کے سامنے اپنا سر جھکا لے اور اس حکم کو تسلیم کرے۔ اس لیے یہی وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اس نے یہ عہد کیا ہے، مسلمان جو ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے اور اصول کے درمیان اور اندر میں جب یہ داخل ہو گیا، اسلام کی چھتری کے نیچے جب یہ آ گیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی حدود کی پابندی کرے اور اسلامی حدود سے تجاوز نہ کرے، اللہ پاک کے بتائے ہوئے فیصلوں کو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر اور رہنما تسلیم کرے۔ اس میں تین باتیں ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ میں بھی اور محمد الرسول اللہ میں بھی۔ گویا کہ کلمہ شہادت کا جو پہلا جز ہے اس میں بھی تین چیزیں، اور دوسرا جو جز ہے اس میں بھی تین چیزیں ہیں۔ پہلا جز عرض کیا جس میں آدمی یہ اقرار کرتا ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس میں ایک زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور تیسرا جسم سے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر یہ تینوں کام کرے گا، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور جسم سے اس کے مطابق عمل کرے گا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کلمے کے پہلے جز پر اس نے ایمان لایا، اس کے ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ اور اسی طرح سے دوسرا حصہ کہ میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا زبان سے بھی اقرار کرے گا، دل سے بھی تصدیق کرے گا، اور عمل سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا راہبر اور رہنما تسلیم کرے گا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو وعدہ ہے، اس وعدے کی پاسداری کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام شریعت کے احکام وہ اللہ کے وعدے ہیں، ان کی پاسداری لازم اور واجب ہے۔ گویا کہ یہ ایک جملہ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اس ایک جملے میں پوری شریعت داخل ہو گئی، کوئی حکم نہیں چھوٹا۔ اتنا فصیح اور بلیغ جملہ کہ اس ایک جملے میں پوری شریعت اللہ پاک نے داخل فرمائی۔ دوسرا جو وعدہ بندے کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، یا اس طرح سے صدقہ کروں گا، یا ایسے نماز پڑھوں گا، یا میں یہ عمل کروں گا، یہ نظر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی قسم کھا لیتا ہے تو یہ بندے کا اپنی ذات کے ساتھ وعدہ ہے، اس وعدے کی پاسداری کا بھی حکم ہے۔ اور تیسری قسم کا وعدہ جو بندہ بندے کے ساتھ کرتا ہے، بندہ بندے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، مالی معاملات میں جو وعدے ہوتے ہیں یہ بھی وعدے ہی کہلاتے ہیں۔
منگنی جہاں آدمی کرتا ہے یہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا باہمی جو تعلق ہے یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ میاں اس بات کا گویا کہ اقرار کر رہا اور وعدہ دے رہا کہ آپ کے نان نفقے کی تمام تر ذمہ داری میرے اوپر ہے اور آپ کے تمام جائز حقوق میں ادا کروں گا، اور عورت گویا کہ یہ اقرار کر رہی ہے کہ میں آپ کی مطیع اور فرما بردار بن کر رہوں گی اور آپ کی اطاعت گزار، شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ کی اطاعت گزار بن کر رہوں گی۔ تو اس طرح سے آدمی کا آدمی کے ساتھ بھی وعدہ ہے، یہ تمام وعدوں کی پاسداری لازم ہے۔ اب اگلی بات ذہن نشین فرمائیے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات کو ذکر فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے وعدوں کا حکم دیا لیکن انہوں نے وعدوں کی پاسداری نہ کی۔ تو ارشاد فرمایا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے، تورات اور انجیل میں بتائے ہوئے مضامین کی پابندی کرو گے، اور پھر اللہ پاک نے ان سے وعدہ فرمایا اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور میرے رسولوں کی تعظیم اور تکریم کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جن کے محلات میں سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو آدمی اللہ کے اس بتائے ہوئے وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا فقد ضل سواء السبیل، وہ راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے نقض عہد کے وعدے توڑنے کے نتائج ذکر فرمائے۔ پہلا نتیجہ، پہلی سزا جب کوئی شخص وعدہ توڑتا ہے تو فرمایا فبما نقضہم لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی ہے نقض عہد کی وجہ سے۔ اور دوسرا قساوت قلبی، دل سخت ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا قلوبہم قاسیہ جعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور تیسرا تحریف، قرآن مجید میں دین میں تحریف کرنے لگتا ہے، تبدیلی کرنے لگتا ہے، شریعت کی تشریح اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کرنے لگتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اور چوتھا نقصان ارشاد فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو اللہ پاک نے بتایا ہے اس سے نصیحت آدمی حاصل نہیں کرتا، یوں سمجھو کہ دین سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ تو یہ نقض عہد کے نتائج ذکر فرمائے۔ پھر سن لیجئے کہ اگر کوئی آدمی نقض عہد کرتا ہے، وعدوں کو توڑتا ہے، تینوں قسم کے وعدوں کو، تو فرمایا لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے، اور نمبر 2 اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 وہ دین میں تبدیلیاں اور تحریف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نمبر 4 وہ دین سے اور نصیحت سے اعراض کرتا ہے اور اس کے دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے اور پھر اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی مضمون کو پھر سمجھانے کے لیے اس کے بعد چند واقعات سنائے اور پھر ایک اور اہم سبق دیا ہے کہ جب بھی کسی کو انسداد جرم، کوئی جرم جو کرتا ہے اس جرم سے اگر روکنا ہے تو جرم سے روکنے کے لیے سب سے مؤثر اور بہترین ذریعہ وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تم ہزاروں پولیس والے لے آؤ اور جناب انتظامات کر لو جرائم سے روکنے کے لیے، لیکن جرم کرنے والا آدمی پھر بھی چھپ کے جرم کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ خود ہی جرم سے بچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے میں تھے اور ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اور اس سے یہ پوچھا کہ ہمیں پیاس بھی لگی ہے، تم اپنی بکریوں میں سے کسی کا دودھ نکالو اور ہمیں پلا دو، اور ایک بکری کو ذبح کرو اور ہمیں کھلا بھی دو۔ تو اس نے کہا بکریوں کا مالک تو میں نہیں ہوں، دودھ پلانے تک کی تو مجھے اجازت ہے کہ کوئی گزرتا ہوا ہو، مسافر ہو تو دودھ پلا دوں، باقی کھلانے کی تو مجھے اجازت نہیں ہے، یہ مالک کی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا آزمانے کے لیے کہ تم مالک کو یہ کہہ دینا اسے بھیڑیا کھا گیا بکری کو، تو یہ تو آئے دن جنگل میں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس نے جملہ یہ کہا کہ اگر میں مالک کو تو یہ کہہ دوں گا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ دل میں اللہ کا خوف تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے افراد اور اشخاص موجود ہیں جو جنگل میں تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ تو جرم سے کس چیز نے روکا ہے؟ خوف خدا نے، آخرت کے ڈر نے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کو روکتی ہے وہ خوف خدا ہے، وہ ڈر ہے۔
یہاں پھر سزائیں بھی ذکر فرمائی ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کو قتل کر لیتا ہے تو قتل کی سزا ہے، قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، تو ڈاکے کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر ڈاکو نے مال بھی لوٹا ہے، قتل بھی کیا ہے، تو اس کے جرم میں ڈاکو کو سزا دی جائے گی، قتل بھی کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور اگر ڈاکو صرف مال لوٹ کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، ایک سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں سے کاٹا جائے گا۔ اور اگر ڈاکو نے صرف دھمکی دی ہے، ڈرا دھمکا کے نکل گیا ہے، بھاگ گیا ہے، تو پھر اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ سب سزائیں سنائیں، لیکن بار بار اس بات کو ذکر فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے شریعت میں احکام کی بات آتی ہے، اس قسم کے تمام احکام، ان میں تمام احکام کے آگے پیچھے یہ لفظ ہوتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہی سب سے بڑی بنیاد ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور معاصی اور نافرمانیوں سے انسان کو پیچھے کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر گزشتہ قوموں کے حالات کو ذکر فرماتے ہوئے کہ ہم نے تورات میں بھی یہ احکام ذکر فرمائے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے ان کا عمل کافرانہ عمل ہوگا، جو لوگ تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے ان کا عمل ظالمانہ عمل ہوگا، اور جو لوگ تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے ان لوگوں کا عمل فاسقانہ عمل ہوگا، بدترین عمل ہوگا۔ تو یہ احکام اس امت کے لیے بھی ہیں۔ اگر اب بھی کوئی شخص قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کا یہ فیصلہ ظالمانہ عمل ہے، اس کا یہ فیصلہ کافرانہ عمل ہے، اس کا یہ فیصلہ فاسقانہ عمل ہے، گو کہ وہ قانون اور طریقے کے مطابق ہی کر رہا ہے جو ملکی قانون ہے، لیکن اصل چیز ہے شریعت کا قانون، دین کا قانون، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا قانون۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، افحکم الجاہلیت یبغون، ارے اتنے پیارے پیارے احکام آنے کے بعد پھر تم کون سی زندگی چاہو گے؟ کیا جاہلیت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اتنے پیارے تمہیں احکام بتائے ہیں، شریعت دی ہے، نبی تمہیں دیا ہے، پھر تم کیا جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہو؟ کہ نبی کی زندگی سے ہٹ کر، شریعت کی زندگی سے ہٹ کر جو بھی زندگی ہے وہ جاہلیت کی زندگی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ تو بعض کے دوست ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ومن يتولهم منکم فانه منهم، اور یاد رکھنا اگر تم نے ان کے ساتھ دوستیاں کی تو تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا ہم تمہیں کیوں روکتے ہیں؟ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہ کیا تم اس وجہ سے دوستیاں لگاتے ہو یہود و نصارہ سے، غیر مسلم اقوام سے، کہ کل اگر ہمیں کوئی مشکل آ جاتی ہے، آسمانی بلا اور آفت آ جاتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی قحط آ جاتا ہے اور کوئی خشک سالی آ جاتی ہے، تو اس موقع پر وہ ہمیں کام آئیں گے؟ فرمایا نہیں، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تم اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کامیابیوں کو لے کے آئے گا، اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، فرمایا قیامت کے دن ایسا نظریہ رکھنے والے لوگ وہ نادم اور شرمندہ ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِكُمْ، اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو آپ کو یہ روکا جا رہا کہ یہود و نصارہ سے اپنے علائق اور تعلقات نہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اندر ارتداد پیدا ہو جائے گا۔ ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم ایسا نہ ہو کہ کہیں دین سے پھر جاؤ۔ کیسے؟ کہ جب کسی سے تعلق ہوگا غیر مسلم سے، یہودی سے، نصرانی سے، اور پھر وہ تمہارے سامنے تمہارے دین کی تنقیص کرتا ہے، تمہارے نبی کی تذلیل کرتا ہے، توہین کرتا ہے، کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے، آپ تو محبت میں نہیں بول پاؤ گے، تعلق ہے جی، محبت ہے، ناراض ہو جائے گا دوست۔ تو اب اس دوست کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تم خاموش رہے تو آہستہ آہستہ تمہارے دل سے کفر کی نفرت نکلنا شروع ہو جائے گی، اور جو وہ نبی کی محبت ہے وہ آہستہ آہستہ نکل جائے گی۔ اور جب نبی کی محبت دل سے نکل گئی، کفر کی نفرت دل سے نکل گئی، فسق اور فجور کی نفرت دل سے نکل گئی، تو پھر خطرہ ہے کہ تمہارا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ اس لیے روکا ہے کہ تم یہود و نصارہ سے، غیر مسلم اقوام سے اپنے علائق نہ بڑھاؤ۔ ہاں کاروباری معاملات ہیں اس کی تمہیں اجازت ہے،
وہ اجازت ہے بس. لیکن ایسی دوستی جیسے ایک مسلمان سے دوستی ہوتی ہے ایسوں سے ہرگز دوستی نہیں ہونی چاہیے. پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا، اے ایمان والو اگر مسلمانوں میں، کافروں میں، نافرمانوں میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے اسلام کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نہ ان کو نماز سے غرض، نہ ان کو زکوٰۃ سے غرض، نہ ان کو کسی نیکی سے غرض، نہ ان کو گناہ سے بچنے کا اہتمام زندگی میں، بلکہ جب آپ ان کے سامنے دین کی بات رکھتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا ایسے جو لوگ تمہارے معاشرے میں ہیں ان کے ساتھ بھی ہرگز آپ دوستی نہ رکھیں، اس لیے کہ صحبت کے اثرات آتے ہیں. جب تم ان کے ساتھ دوستیاں رکھو گے، یہ قرآن کیوں روکتا ہے ایسے لوگوں سے دوستی سے؟ تاکہ تمہارے اندر کفر نہ پیدا ہو، تاکہ تم صحیح طرح سے مومن بنے رہو، ایمان تمہارے اندر دلوں میں راسخ رہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا تحفظ آپ کرو. بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جس جگہ پر انسان کے جسم پر کسی علاقے میں کوئی بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا کہ نہیں بھائی ایسا نہ ہو ہم وہاں چلے جائیں وہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے. تو اسی طرح سے کفر کی، فسق کی، فجور کی، نافرمانیوں کی جو بیماری جس شخص میں ہے، جس قوم میں ہے، اگر اس کے ساتھ اختلاط ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ کفر سرایت کرتا ہے. اول تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے اثرات وہاں منتقل کرو اور وہ آپ کی بات سن کر آپ کی صحبت میں آ کر دیندار بن جاتا. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اس کی بری صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، فرمایا جب آذان ہو رہی ہو اور نماز کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے تو ایسے لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ہرگز ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھنا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا سب کے لیے ضابطہ ہے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، سب کے لیے یہ ضابطہ بتایا. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اس وقت تک تمہاری نجات نہیں ہو سکتی اے دنیا کے لوگوں جب تک تم تورات پر عمل نہ کر لو، انجیل پر عمل نہ کر لو اور قرآن مجید پر عمل نہ کر لو. بڑی اہم بات ہے، غور کریے گا. تورات پر عمل ہم کیسے کریں گے؟ انجیل پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ یہ خطاب ہے اہل کتاب کو. اے اہل کتاب، یہودیوں، نصرانیوں، تم اس وقت تک نجات نہیں پا سکتے جب تک تورات اور انجیل پر اور تورات اور انجیل کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا، قرآن اور حدیث جو بھی آیا آپ علیہ السلام کے پاس، ان تمام باتوں پر جب تک تم ایمان نہیں رکھو گے تو تمہاری نجات نہیں ہو سکتی. اب تورات میں یہ مضامین تو تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی یہ صفات ہوں گی، یہ سب تورات میں مذکور تھا، یہ سب باتیں انجیل میں مذکور تھی. انتظار میں تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے اپنی تورات اور انجیل کو کہ بھائی ہماری کتاب میں آیا ہے کہ نبی آخر الزمان جو آئے گا اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس کی یہ صفات ہیں، اور جناب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب مدینہ میں آئے گا. یہ سب باتیں پڑھتے تھے. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو ان ظالموں کو حسد نے کھا لیا اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ یقین تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندان سے آئے گا، یہ تو ہمارے خاندان کا ہے نہیں، یہ تو بنو اسماعیل سے ہے، یہ بنو اسرائیل نہیں ہے بلکہ بنو اسماعیل ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے آگے یہ سارے بنی اسرائیل چلتے ہیں. یہود و نصارہ جن کو کہتے ہیں، یہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے ہیں، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر پیروکار ہیں. پھر اسی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب سے نہیں، حضرت اسماعیل سے ملتا ہے. جا کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، اور پھر یعقوب سے نبیوں کا سلسلہ چلا. بہت زیادہ نبی آئے، ہزاروں نبی آئے بنی اسرائیل میں اسی خاندان سے.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے. حضرت اسماعیل کی اولاد سے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نبی نہیں ہے, صرف ایک ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت ابراہیم کو اپنے دادا جد امجد کہتے تھے, دادا کہتے تھے, اسی نسبت سے کہ آپ کا سلسلہ اسماعیل سے ملتا تھا اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو یہودیوں کو اس حسد نے کھا لیا کہ نبی آخرت زمان جو آیا وہ ہمارے خاندان کا کیوں نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت ساروں نے پھر ایمان نہ لایا, بہت سارے لے بھی آئے. تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے یا تمہاری نجات نہیں ہو سکتی جب تک تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی صفات پر تم ایمان نہ لاؤ. انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ کہا گیا اس پر جب تک تم ایمان نہ لاؤ. اور ارشاد فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی قرآن اترتا چلا گیا, احکام آتے گئے, تو یہودیوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد اور بغض بڑھتا چلا گیا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ایمان والو, تمہاری سب سے بڑی جو عداوت ہے یا تمہارے سب سے جو بڑے دشمن ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں. اور ارشاد فرمایا نصرانی بھی دشمن ہیں, لیکن نصرانیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہوئے. یہاں ان کا تذکرہ ہے. یہودیوں میں بھی کوئی ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے. لیسوا سواء منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل. ارشاد فرمایا کہ یہودی بھی سب کے سب آپ کے دشمن نہیں, جو دین میں داخل ہو گیا, جو آپ مسلمان ہو گیا, اس کو آپ سینے سے لگائیں گے. اسی طرح سے فرمایا نصرانی کچھ ایسے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نجران سے کچھ لوگ آئے, تقریباً 70 افراد تھے, آپ علیہ السلام کے پاس آئے, مسلمان بھی ہوئے. نجاشی کے پاس یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بھیجا تھا ان کو, اور مسلمان. ان کے بارے میں اللہ نے کیا صفات ذکر فرمائی, دیکھو فرمایا یہ ایسے ہیں اقربہم مودۃ للذین آمنوا, ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اور یہ اس لیے کہ یہ ایمان لے آئے اب خود بھی. ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. ان کے ایمان لانے کے 2 اسباب ہوئے. کیا؟ ایک تو وہ خود اہل علم تھے, اور دوسرا وہ تکبر نہیں کرتے تھے. اہل علم ہونا اور تکبر نہ کرنا یہ ہدایت پر آنے کے 2 بہترین اور مؤثر ذریعے ہیں. لیکن بے شمار یہودی ایسے تھے جو اہل علم تھے, ہدایت پر نہیں آئے تکبر کی وجہ سے. ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب ان کے سامنے رسول قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ چیزیں جو رسول پر اتاری گئی ہیں احکام وہ پڑھ کے انہیں سنائی جاتی ہیں, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں, اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہی باتیں انجیل میں آئی ہیں کہ نبی آخر زمان کی یہ خوبیاں ہوں گی. اور یقولون ربنا آمنا, اور یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے, فاکتبنا مع الشاہدین, ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دیجئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والے ہیں. وما لنا الا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق, اور ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں حق عطا کر دیا ہے. اور ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین, اور ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. پھر اس کے بدلے میں فرمایا اللہ پاک نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی ہے. تو پتہ چلا کہ اصل چیز دین پر اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں وہ داخل ہو گیا تو وہ ہمارا بھائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے, ایک چرواہا نظر آیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی. تو اس کے جسم سے پسینہ بدبو آ رہی ہے, بکریاں چرا رہا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے پوچھا اگر میں مسلمان ہو گیا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے, آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے. اللہ اکبر. تو اس کے آنسو آگے, مجھ جیسے چرواہے کو آپ سینے سے لگائیں گے؟ کہا ہاں, ہمیں اسلام اسی بات کا حکم دیتا ہے. تو خیر قصہ یہ کہ وہ مسلمان ہو گئے. اب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, انہوں نے پوچھا اب میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام کسی غزوے میں جا رہے تھے, سفر پہ, اسیرم ان کا نام تھا, مجھے یاد آ گیا, اسیرم سواد کے ساتھ. تو یہ بکریاں تھیں. تو آپ علیہ السلام نے کہا اچھا تم بکریاں واپس کر کے آ جاؤ, جن لوگوں کی بکریاں ہیں امانتیں ہیں, جاؤ دے کے آ جاؤ. چلے گئے, واپس کر کے آگے آپ علیہ السلام کے ساتھ اسی غزوے میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے.
اور عجیب بات ایک نماز بھی نہیں پڑھی شہید ہو گئی، اس لیے کہ نماز کا ٹائم ہی ابھی ان پر آیا نہیں تھا، صبح کا ٹائم تھا، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو کیسا شخص ہے، ابھی مسلمان ہوا، کوئی عمل نہیں کیا، اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں کے ساتھ فرمائے۔